لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی سورۃ التوبہ: ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجۃ واللہ خبیر بما تعملون. ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ. عزیزان گرامی، ہم سورہ برات کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہمارا یہ 10واں جلسہ ہے. آج پہلے اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. ہماری بات مسلسل ابھی تک جو ہے مختلف طریقے سے جہاد کے بارے میں تھی. جہاد ابتدائی کے بارے میں، جہاد دفاعی کے بارے میں، ایک مسلمان اور ایک مومن کا اسٹینڈ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی. اور کل یہاں تک بات پہنچی کہ بہت سارے سخت کام دنیا میں تکلیف اٹھا کر انسان کو کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہوتی ہے، ہر سختی کے بعد جو ہے سہولت آتی ہے، خوشیاں آتی ہیں. اب آج جو ہے یہ آیت جو اس میں ارشاد ہوتا ہے: ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کر دو گے، تم ایمان کا کہو گے کہ ہم ایمان لائے. خالی ایمان کا دعویٰ کر دینے سے آیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ دیکھیے، دنیا میں ایمان کا درجہ کیسے طے ہوتا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ایمان کا درجہ کیسے طے ہوتا؟ کہتے ہیں حلوہ کھا لیجئے کہ ہم بڑے مومن ہیں. دنیا میں کہیں بھی ایمان کا درجہ بغیر سختی کے ناپا نہیں جا سکتا ہے، تولا نہیں جا سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے، ایک جو ہے مومن آل فرعون کون تھا؟ مومن آل فرعون خود فرعون کے دربار میں سے ایک بندہ تھا جو اپنے ایمان فرعون سے چھپائے ہوئے تھے، اور حقیقت میں وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا گہرا پکا ایمان رکھنے والا اور گہرا عاشق تھا. آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، جب جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے مدائن سے، مصر سے جو ہے جا رہے تھے، بلکہ الفاظ بدل کے یوں کہے کہ جب جناب موسیٰ کو فرعونیوں نے طے کر لیا کہ ان کو قتل کرنا ہے، تو یہی موسیٰ پر ایمان لانے والا کیا کرتا ہے؟
اپنی جان پر کھیل کر جناب موسیٰ کو جا کر خبر دیتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. تو آج اللہ اس کے ایمان کی مثال قرآن میں دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس نبی خدا کی پرواہ کی جس پر وہ ایمان لایا تھا. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آیت ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے حسبتم ان تترکو، اے انسانوں تم نے سوچ لیا کہ تمہیں ہم ایمان لانے کے بعد چھوڑ دیں گے یا پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیں گے. حقیقت میں اگر آج یہ پوچھا جائے نا، چلیے ایک واقعہ سناتا ہوں اسی آیت کے بعد، اور اسی میں جو ہے اس کے بعد ظاہراً ہے وہ آیت. اور دیکھیے ایک بار پیغمبر کے چچا عباس اور اتباع اور شیبہ ظاہراً جو ہے یہ جو ہے ابو لہب یا اسی خاندان کے، بہرحال پیغمبر کی خاندان سے. پیغمبر کے چچا جو ہے عباس جو ہے پانی پلاتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. دیکھیے آج جہاں پانی نہ ہو وہاں پانی پلانے کی بڑی اہمیت. حاجی آتے تھے تو باقاعدہ پانی بھر بھر کے ایک ایک کو پہنچانا یہ بڑا کام تھا واقعہ. تو وہ یہ کام کرتے تھے کہ، اور شیبہ جو تھا وہ کعبے کی چابی اس کے پاس رکھتی تھی. ٹھیک ہے؟ ایک دن مولا کائنات اور یہ تین جمع ہوئے. شیبہ کہتا تھا کہ مجھ سے زیادہ جو ہے عظیم اس مکے میں کون ہے، میں کعبے کی چابی رکھتا ہوں اپنے پاس. اچھا یہ شرف تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، شرف ہے، بڑائی ہے، کمال ہے کہ بھئی ایک آدمی عہدیدار ہے کعبے کی چابی. پلٹ کر پیغمبر کے جو چچا عباس تھے انہوں نے کہا کہ تم چابی رکھتے ہو لیکن میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں، یہ بھی میرے لیے بڑا شرف. علی علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں باتیں آپ کی جو ہے کائے کا شرف ہے. شرف یہ ہے کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ایمان لے آؤ. جس طرح میں نے کم عمری میں ان جنگوں میں شرکت کی اور بڑے بڑے کافروں کو دھول چٹا دیا اور اسلام کو طاقت عطا کی. اس کو کہتے ہیں شرف، اس کو کہتے ہیں بڑائی. اب دیکھیے پیغمبر کے ایک طرف چچا ہے عباس، ایک طرف شیبہ ہے اور مولا کائنات کم سن. اب آپ کہیے ایک بچہ ہے، یہ کوئی پیغمبر کے چچا کو بہت برا لگا اور جا کر انہوں نے شکایت کی کس سے؟ رسول اللہ سے، کہ دیکھیے یہ لڑکا ہمارے سامنے اتراتا پھرتا ہے، ہمارے سامنے فخر و بباہت کرتا ہے. پیغمبر نے سن لیا. اب آپ دیکھیے جو دلیل میری ہے، آپ دیکھیے اب اللہ کا رسول تو اپنی طرف سے کوئی بات کرتا نہیں تھا، وہی کا انتظار کر. آ گئی آیت آ گئی، کہتا وہ پانی پلانا اور چابی رکھنا جہاد کے برابر ہو سکتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، یہ قرآن نے آ کر اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی ایمان اور جہاد کے برابر تھوڑی پانی پلانا ہو سکتا ہے. آج یہی بات میں اور آپ بڑی آسانی سے کہتے ہیں، ایک گھر میں پیدا ہو گئے جہاں پہلے سے ایمان تھا. ٹھیک ہے، آج ہمارا اور آپ کا سب کا یہی حال ہے. ہم خاندانی شیعہ ہیں، نو ڈاؤٹ کہ ہم خاندانی اور نسلی شیعہ ہیں، لیکن کوئی ایمان کے لیے امتحان دے کر آئے؟ جی نہیں، ہم نے ایمان. اب ایک مثال لے آتا ہوں، چلیے ایک اور تاریخی مثال ہے. ڈاکٹر تیجانی کو آج کل میں بہت پڑھ رہا ہوں، ان کی سوانح زندگی، وہ زندہ ہے، مرے نہیں ہیں ڈاکٹر تیجانی. اس آدمی نے 10 لاکھ کو شیعہ کر دیا. دیکھیے
عظمت یہ ہے کہ اس نے دسیوں لاکھ کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا. یہ بہت بڑا شرف ہے انسان کی. ایک آدمی کو ہدایت پہ لا دینا بہت بڑا شرف ہے, کہاں دسیوں لاکھ کو. اور ایک بار ان کو سیریا کی دعوت ملی. کہاں؟ سیریا میں. شام جو ہے جس کو کہتے ہیں, شام دعوت ملی کسی کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے. یہ جو ہے گئے, لیکن ابھی جا ہی رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ آپ سیریا جانے سے پہلے ایک بار سوچ لیجئے گا. تو کہا کیوں؟ آپ مجھے کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایک بار سیریا میں قدم رکھنے سے پہلے سوچ لیجئے گا. اس نے جو ہے, اس آدمی نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیریا کے مفتی اعظم نے خطبہ جمعہ میں آپ کی ایک کتاب دین آئی واز گائیڈڈ جمعہ میں لہرا لہرا کر خطبہ دیا ہے کہ ایک اسلام کو برباد کرنے کے لیے سلمان رشدی تھا اور دوسرا پیدا ہوا ہے ڈاکٹر تیجانی, اور اس کی یہ کتاب ہے. اور رشدی کو امام خمینی نے فتویٰ دیا تھا کہ جہاں ملے مار دو, اور میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں تیجانی ملے اس کو قتل کر دو, اس لیے کوئی مرتد ہے اس کو مار دینا بڑا ثواب کا کام ہے. اب یہ ادھر تو جا رہے ہیں سیریا, اور ادھر کسی نے خبر دے دی کہ بھیا آپ جانے سے پہلے ایک بار سوچ لیجیے. پھر اسی آدمی نے کہا کہ دیکھیے مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے, آپ کو ڈرانا نہیں چاہ رہا ہوں میں ڈرانا نہیں چاہ رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں کے حالات. کہتے ایک دوسری مثال اور آپ کو سنا دوں آپ کی اسی کتاب کے لیے, اسی دین آئی واز گائیڈڈ کے لیے, کہ جب مفتی اعظم نے سیریا کے اعلان کیا کہ وہ جہاں بھی آئے انہیں مار دو پکڑ کے, تو حافظ الاسد زندہ تھے. یہ جو ابھی اسد ہیں ان کے باپ جو ہے زندہ تھے. انہوں نے کہا بھیا وہ کتاب منگاؤ میں بھی تو دیکھوں. کہ انہوں نے وہ کتاب دین آئی واز گائیڈڈ منگایا, پڑھا, اور پڑھنے کے بعد کہا ہاں بھائی یہ سیریا میں کتاب بینڈ, یہ کتاب سیریا میں بینڈ ہے, کوئی اس کو لین دین نہیں ہو سکتا ہے, چھاپی نہیں آ سکتی ہے, یہ رکھنا جرم ہے. اب آپ اس کے بعد اس آدمی نے کہا ڈاکٹر تیجانی سے کہ دیکھیے حکومت کا جو سربراہ ہے اس نے بینڈ لگا دیا اس کتاب پہ, وہاں کا مفتی جو ہے اس نے تو صریحاً کہہ دیا کہ جہاں ملے انہیں مار دو. اب آپ آ رہے ہیں تو آئیے, لیکن ایک بار سوچ کر آئیے گا کہ وہاں بھی کہیں بھی آپ کو پا جائیں گے تو مارے بغیر آپ کو نہیں رہیں گے. اس کے بعد بڑا عجب جملہ کہا. تو اس ڈاکٹر تیجانی نے ان سے پوچھا کہ بھیا حافظ الاسد کو کیا لگا ہماری کتاب میں کیا ہے؟ تو اس آدمی نے, وہ بڑا پاورفل آدمی تھا جو مشورہ دے رہا تھا, اس نے کہا دیکھو حافظ الاسد کو تمہاری کتاب میں کوئی عیب نہیں لگا دکھائی دیا ہے, مسئلہ ان کا حکومت کا ہے. اب مفتی اعظم نے کہہ دیا ہے تو اب یہ تو مخالفت نہیں کر سکتے. اب یہ جو ہے حافظ الاسد جو ہے ان کی سیاست یہ ہے کہ اب وہ جتنے لوگوں کو اس نے بہڑکایا ہے اس کی خبرگیری لے لے, پھر اس بارے میں کوئی بات کریں. ٹھیک ہے, لیکن میں اس کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں مشورہ دیتا ہوں آپ آئیے سیریا, آپ کی جان کا خطرہ ہے نو ڈاؤٹ, لیکن آپ آئیے. پوچھا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں یقین سے کہتا ہوں یہ کتاب لکھ کر آپ نے اہل بیت کی تائید اپنے فیور میں کر لی ہے, ان کا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. تو کہا وہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہا اس لیے کہ اسی سیریا میں وزیر جو ہے آپ کی کتاب چھاپ کے بانٹ رہے ہیں فری میں. ایک طرف
حکومت ایسی بات کر رہی ہے اور اس کا وزیر جو ہے وہ چھپوا کر بانٹ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ تو آپ آئیے، آپ کے آنے سے یقیناً جو ہے وہاں پر ایک نئی رونق ملے گی، اسلام کو اور ہدایت پانے والوں کو ملے گی۔ اب دیکھیے وہ آئے، اب یہ بہت بڑا مسئلہ، میں وہاں آگے نہیں بڑھانا چاہتا کیا ہوا، اب اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں اب ایک آدمی جس کو پہلے سے خبر ہے کہ ایئرپورٹ پہ قدم رکھا تو ڈر ہے، کہتے ہیں ادھر جہاز اترا، ابھی میں جہاز سے اتر بھی نہیں پایا تھا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ تیجانی ڈاکٹر کہاں ہیں، وہ فلاں گیٹ پہ آ جائے۔ کہتے دم تو یہاں تک آ گیا کہ بھیا ابھی اترے نہیں ہیں اور دیکھو۔ اس کو کہتے ہیں، جانتے ہیں کیا؟ اللہ کہتا ہے تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ایمان میں طاقت کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی سے رتبہ طے ہوتا ہے۔ دیکھیے رتبہ آج ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اب اللہ کے نزدیک کون زیادہ عزت والا ہے کون، تو خالی یہ کہنے سے میں ایمان والا ہوں یہ تو طے نہیں ہوگا۔ اب وہ طے کیسے ہوگا کہ ہم نے دین کے لیے کیا قربانی دی ہے، اس سے طے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بغیر طے ہونے والا نہیں۔ اب کہتے ہیں جیسے ہی اترا ہی نہیں تھی، کبھی فلائٹ میں آواز آ گئی اے ڈاکٹر تیجانی فلاں گیٹ پہ آ جائے۔ کہتے دل تو یہاں پہ آ گیا کہ اللہ ہی خیر کرے اب، لیکن کہتے دیکھیے اللہ کی مرضی جو ہوتی ہے، جب اللہ کسی کو مدد کرنا چاہتا ہے، کہتے وہاں گئے تو ہماری انتہا نہیں رہی۔ جن لوگوں نے ہمیں دعوت دیا تھا وہ اتنے پاورفل تھے کہ ادھر جہاز سے اترے وہ گاڑی لے کے کھڑے ہیں ہمارے لیے، انہوں نے بٹھایا اور ہم وہیں جہاز سے نیچے اترے، ایئرپورٹ پہ آنے سے پہلے ہی وہ لے کے نکل گئے ہمیں۔ اب ہماری اتنی آؤ بھگت ہوئی کہ وہاں جب ہم پہنچے تو لوگ کہتے تھے یہ تیجانی کو جو ہے نا شیعوں نے گڑھا ہے، کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، یہ شیعوں نے تو گڑھ لیا ہے ایک آدمی۔ اب ایک کتاب اس جھوٹے نام سے لکھ کے لا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو تیجانی نام کا کوئی ہے نہیں۔ کہتے اب جو ہمارے وزیر تھے انہوں نے ہمارے سامنے لا کے کہ یہ تیجانی ہے۔ کہتے اتنا سننا تھا، کتنے لوگ ایمان لیا خالی دیکھ کر، کیوں؟ کتاب پہلے پڑھ چکے تھے، وہ جانتے تھے۔ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ قرآن ہے، یہ سورہ توبہ میں جو اللہ کہہ رہے ہیں نا، ام حسبتم ان تترکوا، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا ایسے ہی کہہ دینے سے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، جبکہ اللہ جانتا ہے، ابھی تک تو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کیا کرو گے، کیا کرنا چاہتے ہو تم۔ پہلے اللہ یہ تو جان لے کہ ہمارے راستے میں تم کرو گے کیا، پھر تمہیں بتائے گا کہ تمہارا ایمان ہے کیسا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ چیز جو ہے آپ دیکھیے، آج ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ہمارے وہاں جو اماموں کے صحابی تھے نا، ان کا بھی مرتبہ ایسے ہی طے ہوا۔ آج میسم میں تمار کے بارے میں آپ سنتے ہیں، کمیل کے بارے میں سنتے ہیں، کمیت کے بارے میں سنتے ہیں، ہے نا، مالک اشتر کے بارے میں سنتے ہیں۔ اسی طرح چھٹے امام کے ایک شاگرد تھے ابن ابی عمیر، ٹھیک ہے؟ ایک دن یہ چھٹے اور ساتویں امام دونوں کے شاگرد ہیں۔ ایک دن ساتویں امام نے بلا کر عمیر سے کہا کہ تمہیں امتحان دینا ہوگا ہماری محبت کا، ہمارے لیے تمہیں اپنے ایمان کا امتحان دینا پڑے۔ کہا مولا کیسا امتحان؟ کہا بڑا سخت امتحان ہوگا، کیا کرو گے؟ تو اس آدمی نے کہا اے میرے آقا، میری بوٹی بوٹی کاٹ دیں گے، میں آپ کا راز کسی کو نہیں بتاؤں، میں کوئی ایک بھی راز جو ہے آپ کا، آپ کے شیعوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں، کچھ بھی ہو جائے۔ آپ دیکھو امام تو امام ہوتا، پہلے سے جانتا تھا۔ چند دنوں کے بعد ہارون رشید نے انہیں گرفتار کر لیا، گرفتار کر لیا اور
ایک ہی بات کہتا تھا، ایک سوال کا جواب دو، آزاد. تم پڑھے لکھے ہو، بہت نامور ہو، بزنس مین ہو، تمہارا بڑا احترام ہے، خالی ایک سوال کا جواب دو، چلے جاؤ. پوچھا کیا؟ کہا اس بغداد میں موسیٰ ابن جعفر کے شیعوں کا نام بتا دو ہمیں، جن کو تم جانتے ہو بتا دو، تمہارا ایک چھوٹا سا کام. یہ بغداد میں ساتویں امام کے جو شیعہ ہیں نا، ان کا نام بتا دو اور جاؤ. اب کیا کریں؟ کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے امام کی وہ بات یاد آئی کہ تمہیں ہمارے لیے امتحان دینا ہوگا. اسے میں تو کسی کو جانتے ہی نہیں، کسی کو جانتا میں کہاں، موسیٰ ابن جعفر کہاں، ان کے شیعہ کہاں، مجھ سے تو کچھ لینا ہی دینا. ہارون نے کہا کہ 100 کوڑے مارو جب تک یہ نام نہ بتا دے. اب دیکھو، اب آدمی کیا ہے، مثال کبھی سوچیے آپ، یہ آدمی ہے کیا؟ کوڑے مارنے شروع ہوئے. اب ایک آدمی جو ہے بڑی عزت، بڑے نام میں، بڑے عیش و آرام میں پلا بڑھا ہو، بڑا عزت دار ہو، بڑا بزنس مین ہو، ٹھیک ہے، اور کوڑے بڑھ رہے ہوں، کام کیا ہے؟ نام بتانا ہے نا. کہتے خدا کی قسم 1 کوڑا 2 کوڑا سہتے سہتے 100 کوڑے تک تو میری جان نکلنے والی تھی، اور عنقریب تھا کہ درد بے ہوش ہو جاتا تھا، پھر ہوش میں لاتے تھے، مارتے تھے. عنقریب تھا کہ زبان سے 2-4 میں سوچا کہ 2-4 کا بتا ہی دوں. کہتے ایسا لگا، بڑی عجیب بات ہے، کہتے ایسا لگا کہ امام میرے کان میں کہہ رہے ہیں ابن ابی عمیر ہمارے لیے امتحان دے رہے ہو، تو سنبھالو اپنے آپ کو. کہتے 100 کوڑا مار دیا انہوں نے، میں بے ہوش ہو گیا، پورا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن منہ بند. اب آپ بتاؤ، اپنی جان پر کھیل کر کس کو بچا رہا ہے؟ امام کو اور امام کے شیعوں کو. اب آپ اور میں جو آرام سے اس باندرہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہمارا ایمان ابن ابی عمیر کی طرح ہے. کہہ سکتا ہے کوئی آدمی؟ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ تم جو کہہ رہے ہو ہم ایمان لائے ہیں، تو تمہارے ایمان کا پاور کیا ہے؟ کیا اللہ کا راز اگر موقع آئے تو تم چھپا سکتے ہو؟ ہے نا ایک سوال. لیکن سچائی یہ ہے کہ ادھر سختی آتی ہے نا. آج خدا نے خواستہ حکومت مثلا ہم میں سے کسی کو پکڑ لے اور کہے 100 شیعہ کا نام بتا دو، ہم طوطے کی طرح بول دیں گے، ٹھیک ہے. اللہ نہ کرے وہ، اسی لیے ہمیشہ اس کی ویلیو، امن و امان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. یہ صحت اور عافیت اور امن و امان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ آئے. لیکن یاد رکھیں، آج اس کی ایک وجہ جانتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ ہم بہت کاہل اور سست ہو گئے. نتیجے میں ہمارے مولا کا ظہور کیا ہو رہا ہے؟ جانتے ہیں امام کی، یہ تو ایک تھپڑ کھائے گا سب بتا دے گا، تو اس کے اوپر کیسے بھروسہ ہو سکتا؟ ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے پوری تاریخ میں یہ مسئلہ رہا ہے کہ جب امتحان دینے کی باری آئی، اب آپ اسی سے سوچئے، کبھی مگر قرآن میں جو مثالیں ہیں یہ تو مردوں کی تھی. آپ کبھی جناب آسیہ کی، جناب آسیہ فرعون کی بیوی ہیں، موسیٰ پہ ایمان لے آئی. اب دیکھو کیسے اس کو پتہ چل گیا. وہ جناب آسیہ جو ہے کنگھی کروا رہی تھی، اور وہ کنگھی کنیز کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی، اور جب گر گئی تو بی بی نے ان کے منہ سے نکلا، اے اللہ
ہر طرح کے فتنے اور شر سے پناہ چاہتی ہوں۔ یہ فرعون کے جاسوسوں نے جا کے اس کو بتایا کہ تم دوسروں کی بات کرو، تمہارے گھر میں خود مومنہ موجود ہے، تمہاری بیوی تمہارے اوپر ایمان نہیں رکھتی، وہ اللہ پہ ایمان رکھتی ہے، تو میرے گھر میں وہ بھی میری بیوی۔ کہا نہیں، اچھا یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ بہت چاہتا تھا جناب آسیہ۔ کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ میری محبوب بیوی ہے، وہ کیسے؟ اب جب بلایا گیا، پوچھا اس نے، تو جناب آسیہ نے کہا کہ تم انسان ہو، تم ہمارے رب کیسے ہو سکتے ہو؟ رب تو ہمارا کوئی اور ہے، ہم تو کسی اور کی مانتے عقیدہ رکھ، تم ہمارے شوہر ہو، وہ کوئی۔ لیکن جب یہ کہہ دیا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے، ہمارے گھر میں۔ ان کے ہاتھوں میں کیلے گاڑ دیا، کہتا خالی کہہ دو کہ نہیں، تم خالی ایک بار کہہ دو، زبان سے خالی کہہ دو کہ ہم تمہیں خدا مانتے ہیں، اللہ کو نہیں، تمہیں چھوڑ دو، کیوں اذیت؟ ایک ہاتھ میں کیل گاڑ کے زمین میں، دوسرے ہاتھ میں کیل گاڑی زمین میں دھسا دیا، پیروں میں، خالی کہو کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتی ہے۔ جانتے ہو کیا کہتی تھی؟ کہتے اسی حالت میں دعا کرتی تھی، اے اللہ رب ابنی لی بیتن فی الجنہ، اے اللہ جنت میں مجھے ایک گھر دے دینا، وَنَجَّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور فرعون سے مجھے نجات دینا۔ آپ دیکھو یہ ہے ایمان، اتنی جو واقعی میں تو ملکہ ہو، جو شہزادی ہو، وہ ایمان کے اس مرحلے پہ ہے کہ کیلے گڑوا لینا ہاتھ میں قبول ہے، لیکن یہ کہنا قبول گوارا نہیں ہے کہ فرعون جیسے بدماش پر ایمان رکھتی ہوں، ہے نا؟ یہ اس کو کہتے ہیں ایمان کے لیے امتحان دینا پڑتا ہے، ایمان کے لیے ہمیں قربانی دینا ہوگی، اور جب قربانی دیں گے، اب آپ سوچیں، اسی لیے تو کربلا والوں کی ویلو ہے، جو آج ہم کتنے ان کو عزت اور شرف سے یاد رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ یاد رکھتے ہیں یا نہیں؟ ایک ایک صحابی کا نام لے کے اس کے غم کو غم مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا؟ یا لیتنی کنت معکم، کہتے ہیں اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کیا کرتے؟ کہتے ہیں مولا ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے، اے میرے آقا ہم آپ کے ساتھ آپ کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کر دیتے، ہے نا؟ ابھی یہی جو ہے داعش جب آئے، اللہ ان کے وجود کو پوری دنیا سے ختم کرے، جب یہ آئے تو بی بی کے روضے پر حملہ کیا۔ اب جانتے ہیں اب سیریا میں حملہ کیا، اور اس وقت واقعاً وہ جوان جو کئی ملکوں سے تعلق رکھتے تھے، مثلا سیریا سے تعلق رکھتے تھے، لبنان سے تعلق رکھتے تھے، اور افغانستان سے، پاکستان سے، اور آپ کبھی سوچئے وہ کہتے تھے کہ بی بی ایک بار آپ تنہا رہ گئیں، لیکن اب کبھی آپ کو تنہا نہیں رہنے دیں۔ بی بی ایک وقت تھا جب آپ کے سر سے چادریں چھین لی گئیں، اب کسی کو آپ کے سر سے چادریں نہیں چھیننے دیں گے۔ آپ اندازہ کریں، شاید یہی تو دکھ تھا کہ ایک 4 سالہ بچی جب میدان کربلا میں ادھر کبھی دوڑ رہی تھی، کبھی دوسری طرف دوڑ رہی تھی، خیموں میں آگ لگی تھی، گھوڑے بچوں کو زندہ پامال کر رہے تھے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ ایک بچی خیمے سے نکلی، اس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی، بچی جتنا دوڑتی تھی اس کے دامن کے شعلے اور بھڑکتے تھے۔ میں نے گھوڑا دوڑایا، اس کے قریب پہنچا تو گھوڑے سے اترا، اس کے پاس جب پہنچا تو اس نے مجھے دیکھا اور الٹے پاؤں چلنا شروع کیا، اور یہ فریاد کہتی تھی جاتی تھی، شیخ میرے پاس کچھ نہیں ہے لوٹنے کے لیے،
میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، دیکھو یہ میرے بندے بھی چھین لیے گئے ہیں، میرے پاؤں سے بھی اتار لیے گئے ہیں، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے جو تم لے سکتے ہو۔ یہ جملہ کہتی تھی اور وہ پیچھے ہٹتی تھی۔ ایک بار میں نے کہا بی بی میں آپ کو لوٹنے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو مارنے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو اذیت کرنے نہیں آیا ہوں، یہ جملہ سننا تھا۔ پوچھا پھر کس لیے آئے ہو؟ کہا یہ تمہارے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کو بجھانا چاہتا ہوں، یہ سننا تھا۔ بی بی نے فرمایا میں سیدانی ہوں، میرے قریب نہ آنا، اگر مجھ پہ رحم کرنا چاہتا ہے، اگر میرے لیے کوئی ہمدردی رکھتا ہے تو مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ کہا بی بی وہاں جا کر کیا کروں گی؟ کہا میں اپنے دادا کو بتاؤں گی۔ اے مشکل کشا، ارے تب کی آپ مدد کرتے ہیں، میں تمہاری پوتی کربلا میں بے قصو لاچار ہوں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ، ماہ مبارک کے دن گزر رہے ہیں، اے اللہ ہماری اس مختصر سی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں، بی بی کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما، مومنین کو جہاں بھی ہوں اس آفت و بلا سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، روزی کے اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما، ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے معبود اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب ایک خاص حاجتیں رکھتے ہیں، پروردگار بی بی کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو جلد از جلد پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔